کراچی سے گرفتار کوکین ڈیلر انمول پنکی کو ریمانڈ مکمل ہونے پر جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ ملزمہ کے مزید کیسز میں جسمانی ریمانڈ کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ۔ ملزمہ کو 4 پرانے مقدمات میں جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت میں پیش کیا گیا۔ ملزمہ کو تھانہ سچل میں درج نئے مقدمے میں ملیر کی عدالت میں پیش کیے جانے کا بھی امکان۔ ڈرگز کوکین انمول پنکی کی عدالت پیشی کے موقع پر چیخو پکار، عدالت کی ملزمہ کو ہراساں نہ کیے جانے اور مکمل موقف سننے کی یقین دہانی۔ آپ سانس لیں آرام سے، میں آپ کی مکمل بات سنوں گا، جج کا ملزمہ سے مکالمہ۔ مہنگائی سے بحال عوام کو معمولی ریلیف، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 5 روپے فی لیٹر کمی کر دی گئی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 409 روپے 78 پیسے اور ڈیزل کی نئی قیمت 409 روپے 58 پیسے فی لیٹر مقرر۔ مہنگائی سے عاجز عوام نے قیمتوں میں معمولی کمی کو ناکافی اور اونٹ کے منہ میں زیرہ قرار دے دیا۔ قیمتوں میں واضح اور بڑی کمی کا مطالبہ، جب قیمت بڑی ہے تو 150 روپے اور جب کمی ہوتی ہے تو چند روپے، یہ کھلا تضاد ہے۔ پریشانی بھی بہت ہے، افورڈ تو بندہ کر نہیں سکتا، ان کو خود ہونا چاہیے کہ غریب بندے کا کیا بنے گا۔ 800 کچھ روپے جو ہے نا ہماری دیہڑی بنتی ہے، اور لیٹر ہمارا پیٹرول لگتا ہے، سمجھے گا تقریباً 400-450 روپے کا تو ہمارا پیٹرول لگ جاتا ہے۔ مشکل ہے ویسے حالات، جو غریب طبقہ ہے وہ تو غریب کے غریب ہوتا جا رہا ہے۔ We really did the ceasefire at the request of other nations. I wouldn't have really been in favor of it, but we did it as a favor to Pakistan, who are terrific people, the Field Marshal, and the Prime Minister. امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران کے ساتھ جنگ بندی کا فیصلہ پاکستان کی درخواست پر کیا، ایران پر دوبارہ حملوں کا انڈیا بھی دے دیا۔ کہا ایران کی عسکری طاقت ختم کر دی، لیکن ہو سکتا ہے 1 ماہ کی جنگ بندی کے بعد ایران دوبارہ شاید اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کی کوشش کرے، اس لیے امریکہ کو دوبارہ کلیئر اپ ورک کے لیے کارروائی کرنا پڑ سکتی ہے۔ ایران نے امریکی بیانات کو نفسیاتی حربے قرار دیتے ہوئے کہا کہ ملک کی دفاعی طاقت برقرار ہے اور اگر ایران پر دوبارہ حملہ کیا گیا تو اس کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ نئے ورلڈ آرڈر کی تشکیل میں اب امریکہ کو مرکز حاصل نہیں رہی، سابق سربراہ پاسداران انقلاب محسن رضائی نے کہا امریکی صدر طاقت کے بیانی کے ساتھ نہیں، ناکامی کے سائے میں بیجنگ پہنچے۔ ٹرمپ اپنے پیدا کردہ بحران کے حل کے لیے چین کی مداخلت پر نظریں جمائے ہوئے تھے۔ سعودی عرب کا امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ ختم کرانے کے لیے پاکستان کی قیادت میں جاری ثالثی کی حمایت کا اعادہ، وزیر خارجہ شہزادہ فیصل کا بین الاقوامی گزرگاہوں میں جہاز رانی کی آزادی کی حفاظت کی ضرورت پر دوبارہ زور، مزید کہا کہ یونان کے ساتھ تعلقات تاریخی نوعیت کے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی تیل و گیس کی ترسیل کے لیے اپنے ہرمز پر انحصار کم کرنے کی کوشش، نئے ویسٹ ایسٹ آئل پائپ لائن منصوبے پر کام تیز کر دیا۔ اس منصوبے کی تکمیل سے 2027 تک فجیرہ کے راستے تیل درآمد کرنے کی صلاحیت دگنی کی جا سکتی۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی میں 45 روز تک توسیع، ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ جنگ بندی شہریوں کے لیے اہم مہلت ہے، ریاستی اداروں کو مضبوط بنائے گی اور دیر با استحکام کی جانب سیاسی راستہ ہموار کرے گی۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان اگلا مذاکراتی دور 2 اور 3 جون کو ہوگا۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر نے کہا کہ فلسطین کے مستقبل کا تعین فلسطینیوں کا حق، اشروں سے جاری تشدد، جنگی جرائم اور قبضے کے اثرات کے باوجود فلسطینی عوام نے اپنی شناخت، وقار اور امنگوں کو محفوظ رکھا۔ عالمی برادری فلسطینیوں کو حق خود ارادیت دلانے کے لیے ٹھوس اور عملی اقدامات عمل میں لائے۔ یہ پاکستان کے بیچ میں کوئی چیز کبھی ڈسائسو ہوئی نہیں، سن 47 سے لے کے آج تک۔ کئی بار انہوں نے کوشش کی، کئی بار ہم نے کوشش کی۔ اگر کوئی جنگ میں سوچتا ہوں ہوا تو 65 میں ہوا، جب کئی جگہ ہینڈ ٹو ہینڈ فائٹنگ بھی ہوئی تھی، ہم نے ودرا کیا۔ پاکستان ختم نہیں ہونے والا ہے، یہ بکھرنے والا نہیں ہے، ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ پاکستان کو دنیا میں تنہا کرنے کی کوشش میں بھارت خود کو اکیلا کر رہا، بھارتی سیکرٹ سروس کے سابق چیف کا اعتراف۔ AS دولت نے کہا کہ پاکستان کبھی ٹوٹے گا نہ ہی بکھرے گا۔ پاکستان جو ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کرا رہا، یہ کردار بھارت کو ادا کرنا چاہیے تھا۔
مسئلہ کشمیر بات چیت سے ہی حل ہوگا. پاکستان اور بھارت کے درمیان بات چیت کبھی نہیں رکنی چاہیے. مشرق وسطی بحران اور پاکستانی فضائی حدود کی بندش. ایئر انڈیا کا سالانہ خسارہ $2 ارب سے تجاوز. ایئر انڈیا کے شیئر ہولڈر سنگاپور ایئر لائنز کی رپورٹ نے بھارتی ایویشن کی گرتی ساکھ کا بانڈا پھوڑ دیا. روئٹرز کے مطابق ایئر انڈیا کے سالانہ منافع میں 57.4% کمی ریکارڈ. گزشتہ چند ماہ میں ایئر انڈیا اپنی کئی بین الاقوامی پروازیں بند کر چکی. افغانستان میں طالبان رجیم کا بدترین جبر بے نقاب. یوناما رپورٹ میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیاں اشکار. طالبان رجیم میں افغان خواتین پر تعلیم، ملازمت اور آزادانہ نقل و حرکت کی پابندیاں 5ویں سال بھی برقرار. افغانستان کے اروزگان، پکتیا، کندھار اور غزنی میں محرم کے بغیر خواتین کے علاج اور خریداری پر بھی سخت پابندیاں عائد. سابق افغان فوجی اہلکار بدستور نشانے پر. اب تک 23 گرفتار، 9 پر بدترین تشدد اور 5 کے قتل کی تصدیق. ایچ ای سی نے پاکستان نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبوٹکس پالیسی کی قیادت نیسٹ کے سپرد کر دی. ریکٹر نیسٹ ڈاکٹر محمد زاہد لطیف کی بطور نیشنل چیئر برائے مصنوعی ذہانت اور روبوٹکس تعینات. نیشنل چیئر ملکی نظام میں خود ساختی کمزوریوں، انتظامی رکاوٹوں اور پالیسی خلا کی نشاندہی بھی کرے گی. نیسٹ اسلام آباد کیمپس میں قائم چیئر ماہرین کے ساتھ مل کر قومی حکمتی عملی کی تشکیل میں کردار ادا کرے گی. بحری شعبے میں خود انحصاری کے نئے دور کا آغاز. نیشنل ڈریجنگ اینڈ میرین سروسز کا قیام. نیشنل ڈریجنگ اینڈ میرین سروسز نے پورٹ قاسم پر افتتاحی تقریب میں ڈریجنگ سروسز کا آغاز کر دیا. مقامی ڈریجنگ صلاحیت سے غیر ملکی کمپنیز پر انحصار میں کمی اور قیمتی زیر مبادلہ کی بچت متوقع ہوگی. پورٹ قاسم میں بحری گزرگاہوں کی گہرائی برقرار رکھی جائے گی. بلا تعطل فعال رکھنے اور بحری نقل و حمل کو مؤثر بنانے میں مدد حاصل ہوگی. کراچی کی مقامی عدالت کا کہ الیکٹرک کو 1 کروڑ 35 لاکھ ہرجانہ ادا کرنے کا حکم. بارش کے دوران بچے کو بچاتے ہوئے کرنٹ لگنے سے شہری کی موت پر کہ الیکٹرک غفلت کا مرتکب قرار. آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کا الرٹ جاری. NDMA کے مطابق اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف اضلاع میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. چند مقامات پر ژالہ باری بھی متوقع. موجودہ صورتحال NOC کی جانب سے 3 سے 4 ماہ قبل جاری موسمی جائزے کے عین مطابق. گلگت بلتستان پر ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات. گزشتہ برس مختلف علاقوں میں شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال کے باعث بڑے پیمانے پر نقصان. متعدد متاثرہ علاقے تاحال مکمل بحال نہیں ہو سکے. متعلقہ محکموں نے ایک بار پھر ممکنہ موسمی خطرات کے پیش نظر الرٹ جاری کر دیا. اور عید قرباں قریب آتے ہی شہر شہر مویشی منڈیاں سج گئیں. فیصل آباد میں شہری جانور خریدنے پہنچ رکھے. مختلف نسل کے بیل، گائے، بکرے اور اونٹ خریداروں کی توجہ کا مرکز. قیمتیں گزشتہ برس کی نسبت زیادہ. شہری مناسب قیمت پر اچھا جانور خریدنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں.